بیدار ہو کے، ہوشیار ہو کے اور پوری زور کے ساتھ آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مناظر اسلام سید سلطان شاہ صاحب نقوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوستو، انشاءاللہ مفصل خطابات میرے بعد جماعت کے نامور خطبہ کرام انشاءاللہ فرما دوں. میرے نل برادر عزیز محترم حضرت مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب حافظ اللہ کا وعدہ سی کہ جی تسی آ جاؤ تو انشاءاللہ 10 بجے تقریر ختم کر دے آ جائے. بہرحال وہ اپنا شروع قرآن کا وعدہ پورا نہیں کر سکے، میں انشاءاللہ ختم کرن کا وعدہ پورا کرا. اس واسطے تفصیلی گفتگو پھر کسی موقع تے انشاءاللہ کرا گے. مسند حاکم کے اندر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا مال اللہ تعالی ہر انسان نو عطا کرتا ہے، چاہے اس نال محبت کرے یا نہ کرے. لیکن عقیدہ توحید اس شخص کو عطا کرتا ہے جس نال اللہ محبت کرے. گویا جس انسان نو عقیدہ توحید اللہ نے عطا فرما وہ یقین جان لے کہ اس نال اللہ کی ذات محبت کرے. اور عقیدہ توحید رنگ اور نسل اور کی بنیاد سے نہیں کہ خاص اللہ کی رحمت ہے کہ جس نو چاہے عقیدہ توحید عطا فرما. میرے اور تھوڑے سے اللہ کی رحمت ہے، اور اگر ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کری ادا نہیں ہو سکتی کہ اس نے سب عقیدہ توحید نال نواسے. عقیدہ توحید اللہ کی عظیم نعمت، اور ایسی نعمت ہے کہ جس نو سمجھانے لی اللہ تبارک و تعالی نے 1 لاکھ یا اس کو زائد
انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے. اور عقیدہ توحید ایک ایسی نعمت جس واسطے اللہ کے پیارے انبیاء نے مارا کھا دیا. کوئی پیغمبر اس وجہ تو دکھ نہیں اٹھائے کہ انہوں نے حسن اور جمال کی قوم انکاری سی. نہ اس وجہ تو انبیاء نے دکھ اٹھائے کہ انہوں نے شان کو نعت نہیں سی پڑھ دی اور نہ انبیاء ناراض ہوں دے سو. اس وجہ تو انبیاء علیہ السلام نے دکھ نہیں اٹھایا کہ وہ اپنی ولادت والے دن منوانا چاہتے سن، قوم نہیں سی من، یا اپنی ولادت جشن کا جلوس نکالنا چاہتے سن، قوم شریک نہیں سی ہوتی. کبھی غور کیتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے دکھ اٹھائے کیوں؟ جنہوں کی زندگی بھی بے داغ، کوئی وجود عیب و نقص نہیں، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی خطا، نہ کوئی غلط. گناہ تو پاک نے پھر بھی قوم مار رہی، کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں. زندگی پوری دی پوری انبیاء علیہ السلام دی بے داغ. اس کے باوجود قوم دکھ دے رہی. وجہ کی اختلاف کی، لڑائی اور جھگڑا. جس وقت عقیدہ توحید کو بیان کیتا جائے، اہل شرک کئی اعتراضات، ابہامات، اشکالات پیش کر دیں، اور اہل شرک دی آج کل کوشش جاری کہ کسی طریقے ملک کے اندر شرک نو ہی توحید کا لبادہ اڑالتا جائے، اور اس منصوبے سے باقاعدہ کام محنت جاری. عقیدہ توحید سیمینارز کے نام سے پورے ملک کہنے کہ اسی عقیدہ توحید بیان کرا. عقیدہ توحید سیمینار کس مقام سے پہلا ہوا ہے؟ علی حجویری کے دربار. توحید سمجھائی جا رہی ہے کہ دربار سے حضرت علی حجویری کے دربار سے عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے. اندازہ کی اسی طرح ہی جس طرح علامہ شہید رحمت اللہ علیہ زندہ سن، تو آپ کے دور کے اندر ایک اشتہار چھپیا، کانفرنس ہوئی مینار پاکستان. کانفرنس کا عنوان سی قرآن و سنت کانفرنس. نیچے من جانب لکھیا سی تاریخ کے نفاذ فقہ جعفری ہے. علامہ صاحب فرمان لگے دیکھ لو ساری کرامت، اوپر قرآن و سنت، نیچے تاریخ نفاذ فقہ جعفری. علی حجویری کی قبر سے عقیدہ توحید سیمینار. جتنا تھی شرک کا رد کرو گے، اہل شرک کئی مخالف اعتراضات، ابہامات پیش کرو. چونکہ پیچھے سٹیج تو آواز آئی ہے کہ تھی آپ بھی لیٹ آئے ہو، تو جتنے منٹس میں لیٹ آئے اتنا میں منٹ بڑھا دینا انشاءاللہ، لیکن جتنے منٹس لیٹ آئے اتنے ہی. میں چونکہ 9 بجے آنا سی، 9:15 آئے، 15 منٹ میں چونکہ لیٹ آیا، 15 منٹ بتا دیں تاکہ اعتراض ختم ہو جائے. ویسے بھی پیچھے میں 2-4 پروگرام میں خیر نہیں آ سکیا، انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش جاری رہے. چلو شرک ایسا گناہ ہے جس نے ارتکاب کرنے والا شخص ساری زندگی اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. اور عجیب اتفاق ہے، مشرک جنہوں اللہ کا شریک بناتا ہے انہوں نے بھی ساری زندگی نہیں پہچان سکتا. اللہ تو ویسے بیگان ہے کہ جنہ بزرگوں جو سمجھ رہا وہ ہے نہیں. انہوں دی معرفت تو بھی معروم ہے، اللہ دی معرفت تو بھی معروم.
اس تو بڑا نامراد کون ہوئے؟ مشرک انسان تے اللہ نے جنت نو حرام کی، جو حالت شرک اندر مر جائے جنت ہی نہیں جائے، اور مشرک مر جائے تو دی مغفرت دی یا وہ لئے جنازے واسطے دعا کرنا جائز نہیں، اگرچہ تسی شریک ہوندے ہو۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ، آ جاندے ہو نا انشاءاللہ، آگے کرو ماشاءاللہ، کوئی مواعد ہوندہ ہی ہوئے جو مشرکان نے جنازے پڑھے، پتہ ہے نا تو انہوں آپ پڑھ، چلو اس موضوع تے پھر کسی موقع دے۔ شرک کرنے والا شخص قیامت والے نبی علیہ السلام کی سفارش تو شفاعت تو معروم رہے، کسی صورت تو جنت نہیں جائے۔ جب شرک اتنا برا گناہ ہے، پھر سوچئے اور شرک نو سمجھیے اور عقیدہ توحید نو سمجھ۔ جب شرک کرنے والا جنت نہیں جائے گا اس سے لازم ہے کہ سمجھے کہ شرک ہے کیا؟ شرک اصل دی شراکت حصے داری نو سانچ داری نہیں کیا جاتا۔ جس طرح کہتے ہو نا کہ اسی دو اس کاروبار شریک شراکت دار حصے دار ساجی، اسی شریک اپنا کیوں بنانے؟ مثلا میں کاروبار کریں یا تسی کاروبار کرو، ساری مجبوری ہے کہ اسی دوسرے شخص نو دوست نو شریک بنائی اپنے کاروبار۔ کیوں؟ بعض اب اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کو پیسے ہوں لیکن کم کرنے کا تجربہ نہیں ہو، کمزوری ہے نا، تجربہ نہیں۔ بندہ کہتا ہے کسی دوست نو یار میرے کو پیسے ہے تیرے کو تجربہ ہے، رل کے کام نہ کر لی، ایسا شریک بنایا اپنی مجبوری، دوسرے نو اپنا حصے دار بنایا۔ یا انسان شریک بناتا ہے اس دوسری مجبوری، کاروبار نہیں پیسہ زیادہ درکار ہے، اس کو تھوڑا کچھ پیسے تو پا کچھ میں پانا تو رل کے کاروبار کر۔ یا بندہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کا ایک کام ہی نہیں، دو مل کے کام کر لی، یعنی اصا شریک بنائے ایک دوسرے نو اپنی مجبوری لے، اور جس مجبوری اسی دوسرے نو شریک بنانے اللہ اس ہر مجبوری تو پاک، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سانجی نہیں، کوئی حصے دار نہیں، اس ذات و صفات کے اندر وحدہ لا شریک۔ انبیاء علیہ السلام نے ساری زندگی اسے عقیدہ توحید کی دعوت دیندے ہی انبیاء نے زندگی گزار۔ کل سوچے کہ اللہ اس طرح انبیاء نال پیار کر دے، پیار کے باوجود انبیاء علیہ السلام دکھ مصائب اسی عقیدہ توحید کی وجہ تو اٹھائے۔ مگر اگر نبی علیہ السلام فرماندے کہ اہل مکہ من صادق امین کہو، میری شان تعریف نعت پڑھو، میرے جلوالادت والے دن جلوس نکالو، بھنگڑے پاؤ، میرے ساتھ ملو تو کوئی کافر پیچھے نہ رہن۔ لڑائی جھگڑا اختلاف اور جس کو آج علماء اصول نے چھپانے کی کوشش کی تھی، جنہوں اہل شرک دے شرک دا رد ہوئے اس وقت پہلا مغالطہ پیش کیتا جاندہ ہے کہ نہیں، مشرکین مکہ جنہ دی پوجا کردے سن اللہ تو سوا، وہ انبیاء اور اولیاء نہیں سن، وہ تے پتھراں دی مورتی اور بت۔ شرک تے تاں ہوندا ہے جے پتھر دی مورتی نو سجدہ کری، شرک تے تاں ہوندا ہے جے بتاں دی پوجا کری، شرک تے تاں ہوندا ہے جے بتاں دے سامنے سجدہ کری۔ اسی بتاں دے پجاری نہیں، اسی انبیاء اولیاء کرام دی قبراں تے جا کے انہوں نے شور و پکار کرنا۔ یہ شرک کس طرح ہو گیا؟ یہ شرک ہے ہی نہیں۔ اسی واسطے مشرک اپنے شرک نو شرک مننے لئی تیار نہیں۔ غور فرمائیے، میں پوری ذمہ داری نال عرض کرنا کہ آج تک اللہ دی زمین تے ایسا کوئی انسان آیا ہی نہیں جو پتھر نو اپنا معبود سمجھدا ہو، جو پتھر دی مورتی اور بت نو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھدا ہو۔
جائیے صحیح البخاری کھولیے، کتاب و تفسیر پڑھیے، صحیح البخاری اندر شرک دی تاریخ اور آغاز موجود ہے کہ شرک اہل انسان دی اندر اس زمین سے کس طرح شروع ہوئے۔ چاہے اپنے علماء کرام کو پوچھئے کہ شرک پہلی دفعہ زمین سے کس طرح آئے، شرک دی تاریخ کی ہے، آغاز کی ہے، شرک کی تو شروع ہوئے، کنہ دی عقیدت، کنہ دی محبت، کنہ دے پیار ہے، شرک دا رد کرے گا۔ لیکن شرک دی تاریخ اہل حدیث تو سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ چاہیے صحیح البخاری کھولیے، شرک دی تاریخ آغاز صحیح البخاری جو موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام دی آمد بے شک تو پہلے آدم علیہ السلام دی اولاد کے اندر بے شک نوح علیہ السلام تو پہلے ہجے باقاعدہ سلسلہ نبوت جاری و ساری نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام آئے، دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جامن تو بعد ہجے کوئی پیغمبر باقاعدہ دنیا سے نہیں آیا۔ اس تو پہلے دنیا گناہ موجود نے، دنیا اندر قتل و غارت موجود ہے، دنیا اندر کئی اور گناہ موجود نے، لیکن رب کی زمین سے ہجے شرک شروع نہیں ہویا۔ کوئی انسان مشرک نہیں، کوئی شرک کرنے والا نہیں، شرک دا ہجے پہچان ہوئی نہیں، شرک دا آغاز ہویا نہیں، شرک ہجے شروع نہیں ہویا، اور سارے کئی گناہ موجود نے، شرک رب کی زمین سے کوئی نہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام دی آمد تو پہلے ایک قوم، ایک بستی دی اندر 5 بزرگ رہندے سن، جنہ دا نام صحیح البخاری اندر بھی ہے، جنہ دا نام قرآن دے 29ویں پارے سورہ نوح اندر بھی ہے۔ واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 اولیاء کرام گزرے نے، 5 ہی اللہ دے ولی گزرے۔ جدو یہ 5 ولی فوت ہوئے، ان اولیاء کرام دی وفات تو بعد قوم بڑی پریشان ہو گئی کہ ساڑھے بزرگ، ساڑھے پیر، ساڑھے جناب بڑے فوت ہو گئے۔ جدو شیطان سمجھیا نا کہ اپنے پیران دی موت اور دے غم دی اندر نے، تو شیطان نے موقع مناسب سمجھ کے انسانی صورت اختیار کر کے اور او جڑے بزرگ فوت ہوئے سن انہوں دی صورت نال ملتی جلتی صورت بنا کر کے اس قوم دے پاس اچانک آیا۔ اے شرک شروع ہو رہے ہے، شیطان شرک شروع کروا رہے ہے، شرک دا آغاز ہو رہے ہے۔ جن شیطان انسانی صورت بنا کے انہاں بزرگاں دے نال ملتی جلتی تصویر صورت اپنی بنا کے آئے۔ کیوں؟ اس روایت تو بات واضح ہوندی ہے کہ وہ 5 اولیاء کرام سن، انبیاء نہیں سن۔ کیوں؟ انبیاء دی صورت دے اندر شیطان تے جا نہیں سکدا، ولیاں دی صورت یہ شیطان اختیار کر سکدا ہے۔ ولیاں دی صورت اختیار کر کے شیطان اس قوم دے پاس آیا، قوم نڈھال پریشان مغموم بیٹھی ہے۔ شیطان کہنے لگا قوم کیوں پریشان ہو؟ سارے نظریں اٹھا کے ویند آدھر بالکل ہو بہو نظر تے وہی آندا جویں ساڈے بزرگاں دے کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہے، اونج دے ہی لگدے۔ کہنے لگے تسی کتوں آئے ہو؟ فلاں علاقے تو، کیوں پریشان ہو؟ تواڈے ورگے تواڈے جیسے بالکل ہو بہو جویں تسی ہو ایویں دے ساڈے بزرگ سن، واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر او ہو گئے فوت۔ انہاں دی فوتیدگی دی وجہ تو، انہاں دی موت دی وجہ تو اسی پریشان تے دکھی آ۔ شیطان کہنے لگا جے تسی من اجازت دیو تے میں تن انہاں 5 بزرگاں دیا تصویراں تے بت نہ بنا دیوں، یادداشت طور عبادت لئی نہیں۔ شیطان کا منصوبہ بڑا پرانا اور لمبا ہوتا ہے۔ کہنے لگا عبادت لئی نہیں، عبادت کس دی کرنی ہے؟ اللہ دی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شیطان۔ عبادت اللہ دی کرے آجے، صرف یادداشت دے طور، برکت دے طور، مسجد توار، عبادت گاہ توار، بزرگاں دے 5 دی تصویراں بت بنا کے لگا لو، آندیاں جاندیاں بزرگاں دی زیارت ہو جائے گی، اندر مسجد جا کے عبادت اللہ دی ہو جائے گی۔ کہنے لگے جی انج بنا دو تو تھوڑا جا دل لگا رہے گا۔
पंजा बुजुर्गां दियां तस्वीरां बहुत पत्थर दे मूर्तियां बनाई उस शैतान ने वत सवा यगूश यऊक नसर इस तो पहले अल्लाह दी जमीन ते शिरक नहीं सी पंज बुत बन गए किना दे बुत सन औलिया किराम दे शिरक किना दी अकीदत च आए औलिया किराम किना दे प्यारे च आए औलिया किराम किना दी अकीदत मोहब्बत च आए औलिया किराम पांच बुत बना दिए गए मस्जिद तो बाहर लगा दिए गए गाड़ दिए गए आंदे जांदे जियारत बुजुर्गां दी इबादत अल्लाह दी जदों ये बनवाने वाली कौम दे बुजुर्ग वडेरे फौत हो गए नई नस्ल नए नौजवान जदों आए उन्हें समझिया साढ़े अबाऊ अजदाद इन्हों मुश्किल कुशा समझते सन इन्हों हाजत रवा समझते सन इन्हों अल्लाह के अपने दरमियान सफारशी समझते सन अल्लाह इन्हों के जरिए सुन दे इन्हों के जरिए सारी मुश्किलात हल कर दे इन्हों दी रूह पंजा बुजुर्ग रूह इतने आस पास फिर रही ने ये सारी पुकार ते दुआ सुन के आगे पहुँचाते हैं लिहाजा पूजा इन्हों की शुरू हो गई वद सवा यगूसो यऊक नसर की इबादत इन्हों की शोरो पुकार का आगाज होए अल्लाह तबारक व तआला ने नूह सलाम इस शिरक के खात्मे लई पंज वलियां दे बारे जिहड़ा अकीदा कौम का मशहूर हो चुके उस अकीदे की नफी लई कि ये पांच बुजुर्ग जरूर ने ये मुश्किल कुशा नहीं ये वद सवा यगूसो यऊक नसर ये पंज वली ने मुश्किल कुशा नहीं हाजत रवा नहीं नफो नुकसान के मालिक नहीं रब ने इस अकीदे की वजाहत लई और रब की अपनी तौहीद जनाब बयान करवाने लई नूह अलैहि सलाम मबूस कीते लेकिन कौम शिरक के अंदर इतनी जनाब रच बस चुकी है कि 950 साल नूह अलैहिस्सलाम समझाते रहे वद सवा यऊक नसर की इबादत ना कीजिए लेकिन कौम बाज ना आई शिरक आए अंबिया किराम औलिया किराम की मोहब्बत के अंदर एक हदीस सुनिए जो सहीह बुखारी अंदर है इज़ा मात फीहिम रजुल सालिह बनो अला कब्र मस्जिद तुसी कहंदे हो कि अहले मक्का बुतों के पुजारी थे मैं कहना तुसी झूठ बोलते हो अहले मक्का वलियों के पुजारी थे अहले मक्का मुशरिकीन मक्का नबियों के पुजारी थे वो बुतों के पुजारी नहीं थे वो पत्थरों के पुजारी नहीं थे वो बुत थे तो पत्थरों के बुत लेकिन बुत अंबिया दे सन बुत औलिया किराम दे सन अगर तुसी अखा बंद कर लो तो मेरा कसूर नहीं है अगर कौम दे कोलों माल लूटण वास्ते मुजावरो कलंदरो मलंगो मजूबो कौम दे माल नू खाण वास्ते अगर झूठ बोलो तो अलग बात है अगर आंखें बंद कर लो इल्मी व अंदाज के अंदर गुफ्तगू गौर न करो कुरान न पढ़ो हदीस न पढ़ो फिर अहले हदीस का कसूर नहीं है खोलिए सहीह बुखारी या सहीह बुखारी अंदर ये हदीस मौजूद नहीं है इज़ा माता फीहिम रजुल सालिह बनो अला कब्रिही मस्जिदा पहली कौमों की ये आदत थी जब नेक बंदा इज़ा माता फीहिम रजुल सालिह नेक बंदा फौत हो जाता फरमाया उन्होंने कबर से सजदे करते और मस्जिदा बनाते एक और हदीस सुनिए जड़ी सहीह बुखारी अंदर नबी अलैहिस्सलाम जदों तशरीफ लाए मदीना पाक तो फातिह होकर मक्का पाक अंदर बैतुल्लाह दाखिल हुए दरवाजा बैतुल्लाह तक खुलवाए मेरा सवाल है जाइए अहले हदीस के जवानों यूथ के जवानों मेरे सवाल को पल्ले बांध लीजिए हर शिरक करने वाले शिरक फैलाने वाले शिरक के साई के सामने मेरे सवाल को रखिए जहर का प्याला पी सकता है अहले हदीस के सवाल का जवाब नहीं कोई दे सकता सुनिए मेरा सवाल क्या है जब पैगंबर तशरीफ लाए थे बैतुल्लाह के अंदर फातिह की वसीयत से जब मक्का फतह हुआ आप बैतुल्लाह में तशरीफ लाए बैतुल्लाह का दरवाजा खोला था अंदर बुत थे या नहीं सारे उलमा कराम कहेंगे हाँ हाँ अंदर बुत थे बतलाइए वो बुत थे तो किसके थे आंखें बंद क्यों करती हो बुखारी खोलिए बुखारी में लिखा हुआ है सामने बुत था इस्माइल अलैहिस्सलाम का सामने बुत था मरियम अलैहिस्सलाम का सामने बुत था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मेरे पैगंबर ने लाठी उठा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुत के चेहरे पर रख के फरमाया था अल्लाह कत्ल करे
کرے اہل مکہ کو، اللہ برباد کرے قریش مکہ کو، اللہ ہلاک کرے مکے کے کافروں کو، میرے ابراہیم نے بت کیوں بنایا؟ میرا ابراہیم تو موبائل تھا۔ میرے تکبیر، میرے تکبیر، عظمت توحید، حاجت روا مشکل کشا، اے خدا حاجت روا مشکل کشا، دارے کا جواب نہیں مل رہا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، اللہ کا سید سلطان شاہ صاحب نقوی اندر بت سن، لیکن بت ابراہیم علیہ السلام کا پردہ کیوں پاندے ہو؟ اہل شرک مشرکین مکہ پکار دے سن مشکلات تے انبیاء اولیاء، نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے، بت توڑے۔ کیڑے بت؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، مائی مریم علیہ السلام دے بتوں توڑ کے باہر تشریف لائے، اور قرآن پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، فرمایا لوگوں جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو، ان الذین تدعون جنہ تسی پکار دے ہو، ان الذین تدعون جنہ تسی پکار دے بلاؤں دے مشکلات دے اندر، اللہ جی کون نے؟ فرمایا بت نے، پتھر نے، مورتیاں نے۔ اللہ فرماتے نے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، عباد امثالکم، تہاڈے جیسے بندے نے، بت نہیں، پتھر نہیں، مورتیاں نہیں۔ قرآن دے الفاظ سنیے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، فرمایا تواڈے جیسے بندے نے، اے حاجت روا مشکل کشا نہیں، اے انبیاء اولیاء نے، حاجت روا مشکل کشا نہیں، اے رحمت للعالمین سے ہو سکتے ہیں لیکن حاجت روا مشکل کشا نہیں، اے خلیل اللہ نے مشکل کشا نہیں، اے کلیم اللہ نے اے مشکل کشا نہیں، اے روح اللہ نے مشکل کشا نہیں، اے انبیاء اولیاء بزرگان دین مشکل کشا نہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، اے اہل حدیث کا پیغام سنیے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن اللہ تو علاوہ پکار دے ہو، اے بندے نے انسان نے مشکل کشا حاجت روا نہیں نے، اے میرے پیارے نے حاجت روا مشکل کشا نہیں نے۔ اللہ پاک نے آگے کی فرمایا ہے، فرمایا فادعوہم فلیستجیبوا لکم، اگر تہاڈا دعویٰ ہے کہ تہاڈی پکار سن دے نے، اگر تہاڈا دعویٰ تہاڈی پکار سن دے نے، تہاڈی دعا مشکلات تو اگاں نے، فرمایا فادعوہم فلیستجیبوا لکم، پکارو پکارو ان کو پکارو۔ میں اکاڑے دی اندر علماء کرام دی موجودگی اعلان کردہ کوئی ہے پوری دنیا اندر جس کا دعویٰ ہوئے کہ قبر والے ہماری پکار سنتے ہیں، انبیاء اولیاء کرام جن کو ہم پوچھتے ہیں ہماری دعا پکار سنتے ہیں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہو تعین کیجئے پورے پاکستان دے اندر تو کیڑی قبر ہے جس قبر دفن ہونے والے بزرگ تمہاری دعا پکار سنتے ہیں، تعین کیجئے، نام لیجئے، جس بزرگ کا جی چاہے نام پیش کیجئے، فلاں بزرگ کی قبر ہے، اگر اور نہیں تو پاک پتر بابا فرید کی قبر ہے، تمہاری پکار سنتا ہے یا نہیں، تمہاری دعا سنتا ہے یا نہیں، تم کیسے ہو سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، پہنچتا ہے ہماری مشکلات کو، تو پھر میرا سوال ہے اور رل کے مل کے چلیے پاک پتن بابا فرید کے دربار پہ، ہم تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے تیار، اپنے خرچ پہ لے جانے کے لیے تیار، چلو بابا فرید کے دربار پہ چلتے ہیں، اسی قریب کھڑے ہو جائیں گے کہ تو انو کی کہنے ہیں فادعوہم فلیستجیبوا لکم، اسی کھڑے ہو کے ویکھاں گے تو تسی انہوں نے پکارو گے، کہو گے بابا جی
یا فرید تے حق فرید اسی آئے ہاں ساڑھے نال وہابی آئے انہاں دا دعویٰ ہے کہ تم ہماری پکار نہیں سنتے ساڑھا دعویٰ ہے کہ تسی سنتے ہو اہل حدیث ساڑھے نال لے اے اندرے بابا مشکلات حل نہیں کر سکتا ساڑھا دعویٰ ہے تسی مشکلات حل کر سکتے ہو انہاں دا دعویٰ ہے بابا جی نوں پتہ نہیں میری قبر تے کون آئے ساڑھا دعویٰ ہے تن پتہ ہے کہ کون آئے ذرا مہربانی کر کے انہاں دے منہ نوں بند کروا دے بول کے ذرا آواز دے کے دسو تن پتہ لگا ساڑے آن دا یا کوئی جے بابا جی ادھروں آواز دے وے کہ ہاں میں تہاڈا آنا ویکھ لیا تے سن لے اللہ کی قسم یہ سارے اجتماع سمیت ہم تمہارے مسلک کو قبول کرنے کے لیے تیار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا علامہ سید سلطان شاہ صاحب نقوی کسی اور واسطے بھی رکھو سارے میرے تے چھٹنے بہتر ہے میرے اتنے بوتل پانی بھی سٹ دیو ایسے جڑے تواڈے پھول نے نال پانی بہتر میں دوبارہ ایک کپڑے تو نہیں پائے جا سکتے جو گلاب کے پھول سٹے جان توجہ ہے ماشاء ایک نہ سوٹ بھی دیتا کرو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم قرآن کی آندہ فادعوہم فلیستجیبوا لکم چلو شرک کر کے پیغام دینے والوں شرک پھیلانے والوں فیصلہ کیجئے چلیے بابے فرید کے دربار پہ فادعوہم تسی پکارو چلو بابا حضرت علی حجویری کے دربار پہ فادعوہم بابا سلطان بھو کے دربار پہ یا جس بارے تو اڈا گیدہ نظریہ ہوئے جے میں سمجھ نہیں آئی تو پھر ذرا اپنے پیر نصیر الدین نصیر پیر آپ گولڑا جو فوت ہو چکے جڑے پڑپوتے نے پیر میر علی شاہ صاحب دے انہاں دا خطاب نیٹ پر بھی موجود اور انہاں دا خطاب سی ڈی اندر بھی موجود اور انہاں دی کتاب اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت میرے پاس موجود و محفوظ اور انہاں دی کتاب رنگ نظام کھولیے اور انہاں خطاب اگر نیٹ پہ سننا چاہیے تو سنیے پتہ ہے پیر صاحب نے کی فرمائے پیر نصیر الدین نصیر پڑپوتے پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے خطاب فرماتے نے سامنے مریدین بیٹھے نے کہنے گا مریدوں سنو سب سے بڑی گدی تو ہماری ہے باقی پاکستان کی ساری گدیاں چھوٹی ہے اور ہمارے مرید ہے سب سے بڑی گدی پاکستان ہے ساڑی ہے تسی میرے سامنے جتنے مرید بیٹھے ہو توڑے پیروں کے نیچے جڑے تنکے پہنے میں انہوں دا بھی مالک نہیں تے میرے علاوہ پاکستان کیڑا پیر ہے جڑا توڑا مشکل کشا ہوئے میں ایک تنکے دا مالک نہیں پیر صاحب فرما گئے میں تنکے کا مالک نہیں اگلی بات جڑی انہوں اپنی کتاب لکھی ہے پتہ کی فرما دینے ہم کہتے ہیں کہ قبروں والے سنتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں سنتے اختلاف ہو گیا پیر صاحب نے قول سنیے مفہوم سنیے ہم کہتے ہیں قبروں والے سنتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں نہیں سنتے کہتے ہیں نہ پکارو یہ نہیں سنتے ہم کہتے ہیں سنتے اختلاف تو ہوا مرید کہنے لگے جی اختلاف تو ہو گیا جن کے سننے کا اختلاف ہے ان کو پکارتے ہو اس کو کیوں نہ پکارے جس کے سننے پر اتفاق ہے تو کون ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اللہ پیرن ان 5-7 دفعہ سچ بولن دی توفیق دے یہ گولڑیاں نو توفیق دیتی ہوئی تو اللہ انہاں گدی نشینن بھی توفیق دے دے تو تے قادر ہے نا اللہ جدو کام لینا چاہے تو پتہ ہے فرعون دے گھر بھی
موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر دینا. جے پیر بولن لگ پینے تو انشاءاللہ اہل حدیثو جمے رہو ڈٹے رہو انشاءاللہ شاہزادے سیدزادے بولیں گے انشاءاللہ. قرآن آخر کدے بولن دی انشاءاللہ قرآن پڑھن گے کدے تے بولن گے نا. پیر بولنے نے روزہ توڑے اللہ مزید روزہ توڑن دی توفیق دے دے. ہاں قرآن نے کی فرمایا ہے فرما ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فرما جنہاں تسی پکار دو تواڈے جیسے بندے نے فادعوہم فلیستجیبوا لکم چلو جے تواڈا کیدا سن دے رب آندا فادعوہم فلیستجیبوا لکم جاؤ پکارو پکارو. اگر وہ جواب دے دیں تو ہم تمہارے ساتھ اگر جواب نہ دیں تو پاک پتنو تسی واپس ساڑے نہ فیصلہ نہ کر رہی. جے بابا بولے پر بولے کتوں قرآن نے کی فرمایا فرما وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. ایک مولوی نے بڑی پیاری بات کہی کہنے لگا جڑے وہابی آدھے نا مردے سن دے نہیں انہاں جواب دیتا کرو اسی کدوں آنے سن دے ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سن دے نہیں جڑے قبراں وچ ہوندے نے مردے ہوندے نہیں مردے ہو کے نہیں سن دے مردے ہون تے نہ سنو تے مردے ہیں نہیں. میں کیا بزرگوں زندہ نے جن جی تے میں تجربہ نہ کری یعنی کیڑا میں کہ پاک فتح والے دربار دا جڑا گدی نشین اج کل ہے یعنی جی میں او تجربے واسطے سان دے چھڈو. ایک ہاں صرف تقریباً 12 گھنٹے لئی جویں لواں گے اویں واپس کر دیا صحیح سلامت. یعنی کی کرو گے میں اس نو آندیاں نال تختے تے پاواں گے زندے نو. میں کہ جی تساں کیڑا مردے نوں پاندے سو زندے نہیں پانا. پھر میں کہا پھر غسل دیا پھر میں کہا پھر وہ کپڑے اتار کے پہلے غسل دے کے انہوں کفن دیا کہنے لگے زندے نو تو میں کہ زندے نو تجربہ جو کرنا. پھر میں گیا اس نو بغیر جنازے دے دفن کر دیا. دفن کرن تو بعد میں کہ مٹی پاواں مٹی پان تو بعد میں کتے کھڑے ہو کے 8 گھنٹے دعا کریں گے یا اللہ تجربے واسطے آئے انہوں زندہ رکھی انہوں واپس کرنے کے لیے 302 نہ لگ جائے. پھر میں کہ پھر 10 گھنٹے بعد باہر کٹ کے تو واپس کر دیں وہ تو مر جائے گا. میں کہا زندہ دفن کریے تو قبر مر جاندے جن جی تو میں کہ جی مریا دفن کریے جن وہ زندہ ہو جاتا سن کسی پاگل خانے داخل کرا تو بے وقوف ہو. جتے تسی آندے ہو نا کہ مردہ زندہ ہو جاندے آئیے تجربہ کیجئے تے زندہ بھی مرد ہو جانا. اس قبر ادھر دفنا کے دیکھو تے صحیح سچ گیا قرآن نے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. لوگوں اپنے ایمان عقیدے نو بچائیے یہ تمہارے مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے اللہ کے بندو کہ وہ لوٹاتے ہو اپنے مال کو دولت کو عزت کو وقار کو یہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا میں تو کہا کرتا ہوں انہاں پیراں دے مشکل کشا تسی ہو. کیوں کہ پیرانو خرچہ کون دیندا ہے مرید کہ میں کہ بکرے چھترے تسی دیندے ہو مشکل کشا ہونے وہ تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے تمہارے مشکل کشا نہیں ہے. تم ہو ان کی مشکلات کو حل کرنے والے تم ہو ان کی شہرت کے جتھے تم ہو ان کی جھوٹی کہانیاں سنا کے کرامتے امت کو قبروں پہ لانے والے سجدے کروانے والے تم ہو تم وہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہے. وہ تمہارے بکروں کے چھتروں کے مرغوں کے چاولوں کے کھیر کے ٹکڑوں کے پیسوں کے محتاج ہے. تمہارے مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا ہوند
جڑا آپ نہ کھاوے تے ساری کائنات نو کھلائے، اس نو مشکل کشا کیا جاندہ ہے، کون ہے؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جب اسا یہ بات کہی نا، جواب آیا اسی بزرگاں نو محدود مشکل کشا مندے ہیں۔ اللہ تو مشکل کشا ہے لیکن لا محدود، بزرگ محدود نے۔ میں کہا حضرت علی حجویری مشکل کشا نے؟ کہنے لگے جی۔ میں کہا محدود یا لا محدود؟ کہنے لگے محدود۔ اللہ مشکل کشا ہے جی، کوئی حد نہیں کہ وہ لا محدود ہے۔ بزرگ محدود نے جی، دعا پکار مشکل حل کرتے ہیں لیکن محدود ایک ہاتھ دے۔ میں کہا لاہوروں پکاریے تے بابا سن دے جی، سن دے۔ جو اکاڑے ہو پکاریے تے سن دے، جے عراق کھڑے ہو کے پکاریے تے سن دے، جے امریکہ چو پکاریے تے سن دے۔ تے میں کہا پھر محدود نو لا محدود نو، پھر لا محدود کی ہوندے؟ جھوٹ بولتے ہو کہ محدود مندے ہو؟ نہیں، تسی بزرگن ایویں مندے ہو جویں میرے اپنے رب دے بارے توڑا کیتا ہے، وہی بزرگاں دے بارے کیوں؟ جو یا علی مدد کیا ہے دکیمہ میں علی مرتضیٰ کی قبر پاک جناب عراق دے اندر ہے، میری پکار میں پکارے یا علی مدد اکاڑا دے اندر بیٹھ کے میری پکار علی مرتضیٰ نے سن لی، میری مشکل کو پہنچے، میری مشکل کو حل کیا، میرے مشکل کو شاہ بنے، حاجت روا بنے، یہاں سے پکارا عراق میں سنا۔ جب میں نے یا رسول اللہ مدد کہا، آپ کی قبر پاک ہے مدینہ منورہ میں، میری پکار کو یہاں سے سنا، میری دعا کو پہنچے، میری پکار کو پہنچے۔ جب میں نے یہاں سے پکارا حضرت علی حجویری کو، ان کی قبر ہے لاہور میں، انہوں میری پکار میں سنے، دعا میں سنے۔ جب میں اللہ نے پکارے، اللہ اپنے عرش سے بولا، ہم نے اس نے بھی سنے، پیغمبر نے بھی سنے، حضرت علی نے بھی سنے، بابا علی حجویری نے سنے۔ بتلاؤ کہاں رہ گیا فرق؟ کہاں ہے فرق؟ تسی فرق رب رسول دے درمیان نہیں کرتے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ سنو، اللہ تو سوا تھوڑی پکار اور دعا کوئی سننے والا نہیں۔ یہ محدود اور لامحدود کے چکر امت کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذہنوں میں اے عقیدہ تے مشرکین مکہ دا سی، مشرکین مکہ سمجھو، مشرکین مکہ۔ میں فجر تو بعد اپنی مسجد کافی عرصہ پہلے درس دیندہ ہوں، میرے خلاف درخواست ہو گئی کہ مولوی جڑا ہے ساڑھے خلاف بول رہا ہے۔ تھانے دار خیر بلوا لیا دو گھران، دو چار ساتھی اسی چلے گئے، کچھ وہ دو چار ساتھی وہ چلے گئے۔ تھانے دار کوئی اللہ دا بندہ چنگا سی، انہیں پوچھا با تو انہوں کی آندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڑھے خلاف بول۔ میں کہا جی یہ چارے بندی شکلہ میں جاننا، ساڑھے محلے دے نام میں نہیں جانتا، انہوں نے کدے میں نام نہیں لیا، تقریر چلن کے غلط فہمی ہوئی۔ ہاں جی ساڑھے نام نہیں لینا لیکن یہ ساڑھے خلاف بول رہے۔ انہوں نے کہا کی آندہ ہے؟ جانے جدو بھی یہ بیان کرتا تھا مشرکین مکہ، میں کہا جی میں تو پرانے مشرکان کا ذکر کرنا جڑے مکے دے، میں کہا مکہ لفظ میں تائیں نال بولنا باقی سکو دل نہ تڑپ جا۔ میں کہنا مشرکین مکہ نہ رولے ہی نہیں ہوتے، پرانے مشرک گزرے نے، انہوں نے میں تذکرہ کرنا۔ وہ کہنے لگے تانے دار کو اے مشرکین مکہ آندا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ پھر تمہیں کی اعتراض؟ کہنے لگا اصلی گل سنو نا جی، انہوں نے دسو جدو یہ مشرکین مکہ آندا یہ دل اسی ہونے، یہ تو آتا مشرکین مکہ وچوں اسی مراد۔ انہوں نے کہا کملے وچوں تو پرچہ ہی کوئی نہیں، پرچہ تے اتوں دا۔ انہوں نے کہا شاہ جی جاؤ اللہ کی رحمت نال تسی جاؤ، اتوں کچھ نہ کیا جی وچوں جو تھوڑا دل کرو کیتی رکھو۔ میں چلو ٹھیک۔ میں نہیں پتا نعرے کی سازش، نعرے میرے خلاف سازش میں 15 منٹ اور بتا ہے توجہ ہے ماشاء اللہ۔
مشرکین مکہ دا عقیدہ نظریہ یہ سی کہ اللہ پاک لا معدود سن دے اور بزرگ معدود سن دے نے. کتے لکھے ہے؟ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مشرکین پرانے مشرکین مکہ جدو کشتی چڑھ دے سن نا تے کشتی کنوں پکار دے سن؟ اللہ نو. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. یہ کشتی تو اتر دے سن خشکی وال پھر خیر اللہ نو پکار دے سن. اس قرآن دی آیت حدیث سنن صحیح جوڑی ہے. اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل دا بیٹا سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نے تے صحابی کیویں بنے نے آپ فتح مکہ دے موقع جدوں تشریف لائے بڑے بڑے سردار نس گئے دوڑ گئے. انہیں اکرمہ بھی سی اے مکے تو دوڑیا جدے سناب کنارے سمندر تے پہنچیا بحری پیڑا جا رہے سی چڑھ گیا تے راستے تے بحری پیڑا آ گیا طوفان دے ذاتے جدوں پھسن لگا نا وچ سن سارے دے سارے مشرکین نے پرانے مشرک وہ سارے وچ بیٹھے سن. کہنے لگے اللہ نو پکار ہوتا کہ کشتی کنارے لگے. اکرمہ دے دماغ ہی گل پہ گئی. کہنے لگا لات عزا منات کا دے واسطے نے انہوں نے کیوں نہ پکاریے تو آڑا دے کچھ لگا نہیں. میرے دے پیو زبا ہویا ابو جہل جا اس مشن دے کہ لات عزا منات مشکل کشان ہے تے ہون تسی آندھو اللہ نے پکارو. یہ تے دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیئے پکارو لات عزا نو. سارے مشرکین مکہ کرنے لگے اے اکرمہ اتھے کشتی جدوں پھنس جائے اتھے لات عزا منات حبل پہنچ دے نہیں. انہاں دے اختیارات بار بار نے محدود اتھے نہیں پہنچ دے. چکڑ دے کھوپے دے بڑے پیڑے نے اتھے دھکا نہیں دے سکتے. قرآن و حدیث نو جڑا میں پڑھے مجھے قسم رب اکبر کی پرانا مشرک اتنا مشرک نہیں تھا. پرانا مشرک اتنا بڑا مشرک نہیں تھا جتنا بڑا جڑا ہون شرک شروع ہو گیا. وہ تو کشتی اندر کنوں پکاردا سی نواں مشرک یا بہا والا میں وچ بانا تے تو پچھو بیڑا تھا. کیسا مرید ہے قربان جاواں مرید دی محبت میں وچ بانا تو دھکا لاؤ. ایک کشتی اندر بھی خیر اللہ نو پکار دے. پرانا مشرک اندر نیسی پکارتا کشتی اندر خالص اللہ نے پکار رہا نے. اکرمہ کہنے لگا ہے ساتھیوں پکارو اللہ تو جانو. سارے مشرک کہنے لگے نہیں اے اکرمہ تے اللہ تو سوا بچانا والا کوئی نہیں. اکرمہ پھر اندر ہی اندر جناب کیا ہے اے میرے اللہ کشتی کنارے لگانے ہے جی آج بحری بیڑا کنارے لگ جائے میں اگے جان دے بجائے محمد کو ٹر جاواں گا. انہاں دے پیر دھوواں کیوں نہ پیغمبر دے جا کے پیر دھوواں کیوں نہ خدمت کرا انہاں دی جڑے فرماندے نے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اللہ تو سوا کوئی دعا پکار سننے والا نہیں. جب اے بھی رد کرو گے نا پھر جواب آئے گا. ساڈے جڑے بزرگ نے انہوں اللہ نے اختیارات دیتے ہوئے انہیں کل عطائی نے تے اللہ کو ذاتی اختیارات نے انہیں کل عطائی نے. یہ بھی عقیدہ پرانے مشرکی نے مکہ دا کدے لکھیا صحیح مسلم ہے. پرانے مشرک جب بیت اللہ کا طواف کرتے سن پتہ کی آندے سن لبیک اللہم لبیک. صحیح مسلم کتاب الحج لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہ کنہ دا تلبیہ ہے ابو جال دا. ابو جال بڑے بڑے مشرک تلبیہ کہہ رہے ہیں بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں
نبی پاک قریب کھڑے نے، مشرک کی آندے نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک ما تملک و ما ملک لبیک اللہم لبیک لا شریک الا شریکا هو لک ما تملک و ما ملک، اے اللہ میں حاضر تیرا کوئی شریک نہیں مگر او شریک ہے جنہوں تو آپ اختیارات عطا کیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے فرماندے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، جو مشرک کہنے لگ دے نا الا شریکا، آپ پیچھے کھڑے ہو کے فرماندے اور قد مشرکہ ٹھہر جا، رک جاؤ، نہ کہو الا شریکا، اللہ پاک نے اپنے اختیارات عطا کسے نو نہیں جے کیتے، نہ کہو ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، نہ کہو کہ اللہ نے کسی نے اختیارات عطا کیتے ہیں لہذا اللہ نے اختیارات عطا نہیں جے کیتے، اللہ اپنی ذات اندر صفات اندر وعدہ لا شریک ہے، اپنے اختیارات تقسیم نہیں فرمائے کہ جنہیں تسی پکار دے ہو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ جدو اے بھی اعتراض کرو گے نا پھر اعتراض آئے گا، اسی نہیں کہندے کسی نو قبر تے سجدہ کرو، جاہل لوگ آپ ہی کردے نے، ساڑھے کوئی کتاب لے آؤ تقریر لے آؤ سکیا ہوئے قبروں پہ سجدہ کرو، ہم نہیں کہتے۔ میں آگیا تسی نہیں کہندے، کہنے لگے نہیں جی اسی تو نہیں کہندے، جڑے جاہل لوگ نے وہ آپ ہی کردے نے سجدہ۔ میں کہا اچھا جاہل کردے نے جن جی پڑھے لکھے نہیں کردے، میرے نال ٹرو جی میں تو پڑھے لکھے نا سجدے سے وچ وکھا دیا، پڑھے لکھے ہوں تسی دسو پرویز اشرف جیڑا یہ پڑھے لکھے کہ ان پڑھ 36 کلو کتنے من چادر لے گیا 36 کلو دی چادر جا کے اجمیر بابے اجمیر دے جناب اجمیر جا کے چڑھائیے، پڑھیا لکھیا ان پڑھ، یہ وزیر مشیر یہ صدر یہ سارے پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہے؟ جھوٹ بولتے ہو کہ ان پڑھ سجدہ کرتے، ہم نہیں کہتے کہ سجدہ کرو، یہ تے وہی ہے جی کوئی اکاڑے دے چوک نا شراب دا مٹکا بھر کے بہ جائے تے کبے مٹکا شراب دا بھرے ہوئے نال پیالے پہ ان بندہ نال آپ ہی بٹے بہ جائے، جیڑا آوے وہ نال پیالہ پھڑے بندہ انہوں شراب پا کے دے وہ پیوے ٹر جائے، پھر دوجا آئے انہوں پا کے دے وہ ٹر جائے، شام کبے میں شراب نہیں پیواندہ، لوگ آپ پہ ہی آندے نے پی جاندے ہیں، لوگ آپ پہ ہی آندے نے پی جاندے، وہ بیوقوفا جے تو پیواندہ نہیں تو شراب نہ چوڑیا کیوں، جے تو پیوانا نہیں سی مٹکا بھر کے چوکج بیٹھا کیوں، جے پیوانا نہیں سی تے پیالے رکھے کیوں، جے پیانا نہیں سی شراب تو شراب بنا کے چوکج آیا کیوں، مولوی جی جے قبر تے سجدہ کروانا نہیں سی تے قبر نو پکیاں بنایا کیوں، جے سجدہ نہیں سی کروانا تے بنائی کیوں قبر پکی، وہاں بکرے چترے جو لے کے آئے وصول کیوں کیے، باہر دے گا چاول دیاں بنان دا پکان دا آرڈر پر دستی تیار پکی پکائی دے کے مل جائیں گی، انتظام کیا کیوں، دربار کبا بنایا کیوں، یاد ثابت کیجئے نا کہ نبی علیہ السلام دنیا تو گیا، صدیق اکبر ممبر مصطفیٰ پہ تشریف لائے، پہلا خطبہ جمعہ دیا، آپ کی قبر پاک بن گئی، مدینہ پاک نے کبھی صدیق نے بھی کہا ہو کہ اللہ کے بندو آج کے بعد قبر مصطفیٰ پر حضرت فاطمہ الزہرا یا حضرت علی المرتضیٰ مجاور ہوا کریں گے، دیکھیں جنہوں نے دینی ہو ان کو دے، جنہوں نے بکرے لانے ہوں علی کو پہنچائے، کیونکہ وہ ہے قبر مصطفیٰ کے وارث، یا اماں فاطمہ ہے یا امی عائشہ صدیقہ ہے، کوئی لایا ہو کہ اے اماں جی تمہارے حجرے میں قبر مصطفیٰ ہے، یہ ہے قبر مصطفیٰ کی چادر، یہ ہے نظر و نیاز، یہ ہے ہمارا بکرا، یہ ہے ہمارا اونٹ، وہ عثمان موجود تھے، زندہ تھے، جو پیغمبر کے اشارے پہ سینکڑوں اونٹ
پیش کر دیا کرتے تھے. کبھی میرے عثمان نے قبر مصطفیٰ پہ ایک اونٹ ذبح کیا اور حوالہ تم دے دو، ہم تمہارے مسلک کو قبول کر لیں. اور اگر تمہارے پاس حوالہ موجود نہ ہو، صدیق اکبر سیدنا عمر عثمان و علی نے پیغمبر کی قبر پر میلہ عرس لگا کر کے کوئی نظر و نیاز لی ہو، چڑھائی ہو، کوئی لایا ہو، یا کبھی کسی علاقے سے گورنر، کبھی ابو عبیدہ بن جراح، کبھی سیدنا ابو ہریرہ، دیگر جو شہروں کے ممالک کے صوبوں کے گورنر تھے، جب مدینے میں امیر المومنین نو ملن واسطے آندے سن مدینہ پاک میں، کوئی قبر مصطفیٰ کے پہ جا کر کے چادر چڑھاتا ہو، حوالہ دیجئے. جب صدیق کی بیعت ہوئی تھی، صدیق قبر مصطفیٰ پر گئے کہ جا کے چادر چڑھائی ہو. جب عمر فاروق امیر المومنین بنے تھے، انہوں نے قبر مصطفیٰ پہ چادر چڑھائی ہو. جب عثمان کی خلافت کی بیعت ہوئی تھی، خلافت کی بیعت لینے کے بعد وہ قبر مصطفیٰ پہ جا کے طواف یا عرس یا میلہ یا چڑھاوا چڑھایا ہو. جب علی المرتضیٰ نے بیعت لی تھی، انہوں نے چڑھاوا چڑھایا ہو. 50 سال اس حجرے پاک میں امی عائشہ صدیقہ حضور کی وفات کے بعد پیغمبر کی قبر اسی حجرہ میں ہے. 50 سال اماں جی اس حجرہ میں رہی ہے. ایک حوالہ دے دیجئے، اگر تمہارے پاس ہے تو نہیں تو پھر مان لیجئے کہ صحابہ کرام کے عقیدے پر، ان کے مرج و فکر کے عقیدے توحید پر اہل حدیث آج بھی کہنے یوسف کے جوانوں، جمعیت اہل حدیث کے قیوم ساتھیوں، آگے بڑھئے انشاءاللہ جرت اور ہمت کے ساتھ مطلب اہل حدیث کے مرج اور فکر کو، عقیدے توحید کو بیان کیجئے، اور جرت کے ساتھ دلائل کے ساتھ تمہیں بیان کرنے کا پاکستان میں توحید حق ہے، مشرک کو شرک پھیلانے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ پاکستان بابے فرید کی دربار پہ سجدہ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بابے علی جویری کی قبر کے طواف کے لیے یہ پاکستان نہیں بنایا گیا. پاکستان کا مقصد مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے. نظریاتی، اخلاقی، قانونی اس ملک میں عقیدہ توحید بیان کرنے کا اہل حدیث کو حق ہے. کیا تم شرک پھیلانا چاہتے ہو؟ انڈیا میں چلے جاؤ، بنگال میں چلے جاؤ، کسی اور ملک میں چلے جاؤ، یہ ملک موحدین کا ہے، توحید پرستوں کا ہے، توحید کے لیے بنایا گیا ہے. اور جب تک اہل حدیث کا بچہ زندہ ہے، ہم اس ملک میں شرک کا رد کرتے رہیں گے اور رب کی توحید کو انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے. میرے بعد بڑے بڑے خطباء ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. میں نے ایک پروگرام میں حاضری دینی ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ تفصیلی گفتگو ہوگی، سوالوں کے جوابات ہوں گے. قول و قولی آلہ. ماشاءاللہ یہ تھے مناظر اسلام سید سلطان